عبادتیں ہوتی ہیں علی کی وجہ سے. وہ خدا ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا. راتوں رات لوگوں نے مدینے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا. لینٹر سیمنٹ کا زمانہ نہیں تھا. 2 کھجور کے تنے کھڑے کیے, اوپر کھجور کے پتے ڈالے, مسجد تیار ہو گئی. جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تیار کر کے بندوں نے کہا بغیر نبی کے عبادت کر کے دیکھیں. رسول کی ضرورت ہی نہیں, کرنی تو اللہ کی عبادت ہے. اس کے پیچھے جو پڑھنی ہم اپنی پڑھتے ہیں, وہاں غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے. وہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے, پہلو میں وہ کھڑا ہوتا ہے جو ہمارا غلام ہے. تو کیوں نہ امیر اپنی مسجد علیحدہ کریں. راتوں رات نبی کے وسیلے کے منکروں نے مسجد تیار کی. ساری رات اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے کہ شاید اللہ بغیر اس کے ہم پہ راضی ہو جائے. صبح کو آ کے جبریل نے نبی کے قدموں پہ پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا اپنے صحابہ کو ساتھ لے, اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی. نبی نے کہا چل میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں. خدا نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے. انہیں کوئی پتا تھا کہ اللہ ہے, یہ تو انہیں تو نے بتایا کہ اللہ ہے. تو جب تو نے میری پہچان کروائی ہے تو اب میں تمہارے بغیر عبادت کو قبول نہیں کروں. حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں کتابیں. رسول نے کہا احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے, 100 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کرے, صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مارا جائے, اور اگر دل میں میرے بھائی علی کا بغض ہوا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جانا تو دور کی بات ہے. ابھی کل یا پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا, کھل جائیں گے مسجدوں کے دروازے. آؤ عبادت کرو تاکہ جنت ملے. ساری رات سپیڈ و سپیڈ قرآن, حافظوں کی مارکیٹ کل تیز ہو جائے گی. چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بتا دیتا ہوں. جنگ صفین, مولا علی نے مالک اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ, حملہ کر کے. مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آئے. علی کا کمانڈر تھا, سپہ سالار تھا علی کا. ایسی بہادری کے ساتھ مالک اشتر دشمن کے سامنے گئے. انہوں نے مالک اشتر کو آتے دیکھا, جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. اب نظر مالک اشتر پہ اور تیز تیز قرآن, بالکل مالک اشتر سر پہ پہنچے, انہیں قرآن پڑھتے دیکھا. مالک نے گھوڑا پیچھے کیا. علی نے مالک اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا, 2 علموں کے درمیان کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں. علی نے مالک اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا. علی کی واضح مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ مالک اشتر کی واضح مولت کرنے تو حملہ گیا تھا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, میں واپس آ گیا. یہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حملہ کر دیتا ہوں. علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے. علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نکالا. مالک اشتر کی واضح مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے. اس کا مولا قرآن پڑھ رہے ہیں. فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی ولایت ہے, قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ
पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाए मालिक तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उधर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए।